اگر موجودہ دور میں لیں تو ہم کیا موبائل میں مصروف تھا، لیپ ٹاپ میں مصروف تھا. ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ واٹس ایپ بھی دیکھنا ہے، فیس بک بھی دیکھنا ہے، لائن بھی دیکھنی ہے، سوشل میڈیا تو ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہمارے سانس ختم ہو جائیں گے. اگر واٹس ایپ کو دیکھا جائے تو لکھا ہوا ہے لاسٹ سین 8 سیکنڈ، اور قرآن پاک میں دیکھا جائے اگر قرآن پاک تو لکھا ہوگا لاسٹ سین 8 ایئرس. یعنی ہم واٹس ایپ کو تو 8 سیکنڈ پہلے دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کو کم سے کم کوئی اچھا بھی ہوا تو 1 سال بعد اٹھاتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے سوشل میڈیا نے کتنا خراب کر دیا. میں بھی یوز کرتا ہوں، میں بھی اس چیز میں شامل ہوں، لیکن سوچنا چاہیے کہ قرآن پاک 1 سال بعد فقط رمضان شریف میں اٹھائیں گے. لگتا ہے ایسے قرآن پاک فقط رمضان کے لیے نازل ہوا تھا، فقط رمضان میں ہمیں ختم قرآن کرنا ہے. قرآن پاک 1 سال بعد، اور فیس بک واٹس ایپ 8 سیکنڈ 10 سیکنڈ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے انف. جیسے اٹھیں گے فیس بک، جیسے ہی سوئیں گے سوتے وقت بھی فیس بک، اٹھتے وقت بھی فیس بک. میرے بھائیو اس بارے میں سوچنا چاہیے. باہر کے اس بیٹے نے بیٹے کو کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو یہ کوا ہے. تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو یہ کوا ہے. تیسری مرتبہ باپ نے جب واپس پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، تو بچے نے جواب دیا ابو آپ کو نظر نہیں آتا یہ کوا ہے. اس طرح اس نے الفاظ کیے. باپ روتے ہوئے باپ نے کہا بیٹا جب تم چھوٹے تھے تم نے مجھ سے 100 مرتبہ پوچھا تھا، اور میں نے 100 مرتبہ تمہیں پیار سے جواب دیا تھا. آج یہ میں 3 مرتبہ پوچھا تمہیں 3 مرتبہ برداشت نہیں ہے. یاد رکھیں سوچنا چاہیے. ہمیشہ کبھی اپنے والدین پہ غصہ آئے تو شفقت دینی چاہیے جو بچپن میں ہمارے ساتھ کیے ہیں. ہمیں اپنی جس عقل پہ گھمنڈ ہے نا، ہم کہتے ہیں ہم کیلکولیشن بہت جلدی کر لیتے ہیں، ہمیں کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً کیلکولیٹ کر لیں گے. ہماری ذہانت بہت تیز ہے. ہم نے میٹرک کی ہوئی، ہم نے ایم فل کیا ہوا، ماسٹر کیا ہوا، BBA کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی ڈگریاں. میں آپ سے پوچھتا ہوں یا میں اپنی ذات سے پوچھوں ہمیں کرایا کس نے؟ پوچھیں ہمیں کس نے کرایا؟ وہی والد تو تھا جس نے ہمیں لے کے گیا. ہم جو چھوٹے میں روتے تھے، ہم کہتے ہیں ہم نے اسکول نہیں جانا، ابو ہم اسکول نہیں جائیں گے، ہم نے تو کھیلنا ہے. ہم تو کھیلیں گے، کھلونوں کے ساتھ کھیلیں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں گے. میرے چھوٹے چھوٹے دوست ہیں میں ان کے ساتھ کھیلوں گا، میں تو کھلونوں کے ساتھ کھیلوں گا. ہم روتے تھے ابو ہم اسکول نہیں جائیں گے، والدہ کہتے تھے ہم اسکول نہیں جائیں گے. اس وقت والدین ہمیں دشمن نظر آتے تھے، اس ٹائم دشمن نظر آتے تھے، لیکن زبردستی پڑھایا، اور پڑھانے میں آج ہم ماسٹر کیے ہوئے ہیں، اور اس ماسٹر پر گھمنڈ ہے. اور یہی گھمنڈ ہے کہ بڑے نخروں کے ساتھ ناز و نام کے ساتھ ہم جاتے ہیں گھر کے اندر، اور گھر کے اندر اتنی توفیق نہیں ہوتی. والدہ بیٹھی ہوئی ہے، والد بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کب بچہ آئے گا مجھے سلام کرے گا. فوراً جاتا ہے، جا کے پہلے جا کے بیوی کے قدموں میں جاتا ہے، بیوی کو سلام کرتا ہے، اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، پھر نہانے چلے جاتا ہے. نہا کے آتا ہے کہتا ہے ابو السلام علیکم. دور سے جا کے کہتا ہے ابو السلام علیکم. اور اگر کچھ دیر باپ بولے بیٹا کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، یا ماں بولے بیٹا کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو کہتے ہیں ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے صبح آفس میں جانا، آپ کو معلوم نہیں ہے. انسان کو فلم دیکھنے کا ٹائم ہے، بیوی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہے، دوستوں کے پاس گیدرنگ میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، اپنے والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہی تو والدہ ہیں کہ جب انسان گھر میں جاتا ہے بھائی پوچھتا ہے کیا کمایا، بیوی پوچھتی ہے کیا بچایا، بچہ پوچھتا ہے کیا لایا، یا ادب میرے کیا لائے ہو، اور ماں ہوتی ہے جو پوچھتی ہے بیٹا کچھ کھایا بھی ہے نہیں کھایا. یہ ہماری والدہ ہیں، یہ محبت ہوتی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے والدین سے سچی محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.